اگر بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو باپ سے کہے مبارک ہو آپ کو بیٹا یا بیٹی، یہ ہے مبارکبادی، بلا وجہ تکلفات میں پڑے ہیں۔ اور دوسری بات بھائی، 31 دسمبر کو نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا نیا سال اسلامی اعتبار سے قمری محرم کو شروع ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال تو وہ ہے کہ اس کی تاریخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی، وہاں سے ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں محرم الحرام۔ اور نئے سال میں کیا ہوتا ہے؟ 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا لوگ انتظار کرتے ہیں، کب 12 بجیں گی، لائٹ آف ہوں گی، ہم کھائیں گے پئیں گے شراب اور عیاشی کریں گے، بس یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیا نیا سال حضور نے منایا ہے؟ کیا نیا سال صحابہ کرام نے منایا ہے؟ ہمارے قائد اور ہمارے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پوری زندگی کے امام ہیں۔ یہ عیسائی، یہود، یہ مشرک ہمارے امام نہیں ہے، قطعاً امام نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ قبر کے اندر اس کو اسی کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ بھائی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا وہ اسی کے ساتھ میں ہوں گا۔ ہم نے تو مشابہت اور نقالی اپنے محبوب کی اتارنی ہے، صحابہ کرام کی اتارنی ہے، تاکہ حشر کے میدان کے اندر اللہ ان کے قدموں کے اندر ہم گنہگاروں کو کھڑا کرے۔ ہولی کا موقع تھا، ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا چچا کیا بنا؟ کہا قبر کے اندر بہت دھلائی ہو رہی، کہا آپ تو بہت نیک اور پرہیزگار پارسا، اور قبر کے اندر دھلائی کیوں؟ کہا بھائی ہولی کا موقع تھا، میں پان کھا رہا تھا، ایک گدھا سامنے سے گزرا تو دل نے کہا ایک گدھے تجھے کوئی رنگنے والا نہیں ہے، آ میں تجھے رنگ دیتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے پان کا تھوک اس کے پیٹ پہ ڈالا۔ قبر میں گیا تو اللہ نے کہا تو نے غیروں کی مشابہت اختیار کی تھی، آپ سن جو عذاب غیروں کو ہوگا وہی عذاب تجھے ہوگا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ قطعاً کوئی مسلم نوجوان 31 دسمبر 12 کے بعد یہ نیا سال نہ منائے، بالکل اسلام میں حرام ہے۔ ارے بھائی، زندگی کا ہمارا ایک سال کم ہو چکا ہے، اگر ہم 30 کے ہیں 31 کے بن چکے ہیں، 32 کے 33 کے بن چکے ہیں، ہم 52 کے 53 کے بن چکے ہیں، ہم 60 کے 61 کے بن چکے ہیں، ہم موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور پھر خوشی کس بات پر؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ حضور نے کہا تھا دنیا ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اور تیسری بات، بہت سارے نوجوان کیا کہے اور کیسا کہے، جب سالگرہ ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کتنے سالگرہ آ چکے، بچوں کی سالگرہ، خود کی سالگرہ، بیگم کی سالگرہ، ارے بھائی کتنے مناؤں گے سالگرہ؟ ہر ایک پر کیک لا رہے، ناچ رہے اور کاٹ رہے اور کھا رہے اور گانے۔ ارے بھائی، آسمان کا رب ہم سب کو دیکھ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہارے میرے نبی نے تو کہا کہ رات میں اٹھ کے قرآن پڑھو، اور قرآن کہہ رہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، میرے نیک بندے رات میں کم سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر میرے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سمجھاؤ اپنے بچوں کو۔ کوئی باپ یہ کہے کہ میرا بچہ نہیں مانا، 2 لگا کے سمجھاؤ، 4 لگا کے سمجھاؤ، شریعت ٹوٹ رہی ہے سمجھاؤ، کیسا نہیں مانتا ہے؟ بچپن سے آپ نے پالا پوسا، وہ جوان ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں آپ نے صحیح تربیت نہیں کی۔ سالگرہ منا رہے، گلیوں کے اندر گھروں کے سامنے ناچ رہے گا رہے۔ ارے بھائی، آپ کی چلا پکار سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور حضور نے فرمایا کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو
برتھ ڈے کے موقع پر جن کے ساتھ میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے، کیک کاٹ رہے، پتہ نہیں کیا کیا اڑاتے ہیں، وہ اڑ رہا ہے، بال جل رہے، چہرہ جل رہا ہے، اللہ کچھ جھلک دکھا دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں ان واقعات سے سبق پکڑو اور اپنا قبلہ صحیح کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین کہو۔ تو نئے سال کی خوشی بالکل اسلام میں جائز نہیں، برتھ ڈے اسلام میں بالکل درست نہیں، اور 25 دسمبر کرسمس ڈے یہ بالکل مبارکباد دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت ایسی دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، اور کلمہ پڑھ کر ہم اپنے محبوب کے دربار پہنچ جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب